تبوک میں صحابہ جب نکلتے تھے یقین کرو اتنی گرمی تھی اتنی، جلالین شریف قرآن کی تفسیر ہے اس کے شرح میں نے خود دیکھا ہے، پانی نہیں ملا تو اونٹوں کو ذبح کیا، ان کے پیٹ میں جو اجڑیاں تھی وہ بھوسا تھا وہ کپڑے میں ڈالا، اس کو نچوڑا، وہ پانی صحابہ نے پیا۔ گرمی تھی، منافق کہتے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ قرآن کی آیت ہے قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقهون، دوزخ کی گرمی بہت۔ مولانا احسان صاحب فرماتے تھے اللہ اس کو صحت دے کہ صحابہ کو کہ اگر اس گرمی سے اپنے آپ کو بچایا پھر دوزخ کی گرمی کے لیے تیار، اگر ادھر اللہ کے لیے گرمی برداشت کری پھر دوزخ کی گرمی سے اللہ بچائے۔ دل میں یہ ہو صحابہ نے خون بہایا ہے، ہم دن کے لیے تھوڑا سا پسینہ بھی نکل جائے اس پر بھی اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ بیان سے پہلے یہ 2-3 باتیں عرض کرنی۔ ایک تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں مفتی صاحب بار بار بھی کہتا ہے درخواست ہے تبلیغ کا میں کوشش ماننے کی عادت بنانا، اور تبلیغ کا معنی مشتاق صاحب کہتے ہیں تبدیلی، کہ دن بدن ہم میں تبدیلی آ رہی ہو۔ 20 سال سے شبی جمعے میں آ رہا ہے، ہمارے زندگی میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے، یہ تو جیسے 20 سال پریمری میں پڑھ رہا ہے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ 20 سال ایک پریمری میں گزارے گا وہ فیل ہے یا پاس ہے؟ وہ فیل نہ کا پاس تھا، ہم اپنے آپ کو فیل نہیں سمجھتے۔ کچھ تو یہاں سے ہر شب جمعے نئی چیز لے کر کے پھر وہ اس کو عمل میں لانا، بہت سی چیزیں صحابہ نے مدرسوں میں کتابیں نہیں پڑھی تھی، وہ تو نبی کی بات سنتے تھے اور پھر گھر میں بیان کرتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ مولانا سید احمد خان صاحب بہت بڑے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، 40 سال میرے معلومات کے مدینہ منورہ میں تبلیغ کے امیر رہ چکے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں میں، شہر میں، اتنا بڑا آدمی عربوں کے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، وہ کیا تھا ہر آدمی چاہے زمیندار دکاندار ملازم، وہ کچھ وقت دنیا کو کچھ دین کو مسجد کے لیے فارغ کرتا تھا۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، دنیا بھی کرنا ہے لیکن دن رات دنیا میں لگنا یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ تقسیم کرنا ہے، دنیا کو بھی وقت دینا ہے، دین کو بھی وقت دینا ہے، دین ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو جو پھر مسجد میں جو دین سیکھتا تھا گھر میں بیوی بچوں کو سکھاتا تھا، مسلمانوں کا ہر گھر مدرسہ تھا، یہ اس کی بات ہے، ہر گھر میں بیوی بچوں کو دین کی ضروریات معلوم تھی۔ تو یہ مفتی صاحب بار بار کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ اپنے منگل کے مشوروں میں کہا یہ چھوٹے بچوں کو مرکز میں نہ لایا کرو، یہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ نبی کو نبوت بھی 40 سال کے بعد ملتی تھی، حالانکہ آدمی کتنے سال پر بالغ ہو جاتا ہے، 100 کالوں مندے الگ بالغ کی 15 آخری ڈگری ہے، 12 پر بھی ہو سکتا ہے عمر، 14 پر بھی، اور لیکن 15 تو عمر کے اعتبار سے آٹومیٹک بالغ سمجھا جاتا ہے، لڑکی بھی 15۔ اگر اس سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوئے تو لڑکی 9 10 11 12 13 9 سے شروع ہوتا ہے، لڑکا 12 سال سے بالغ ہو سکتا ہے، لیکن اگر احتلام وغیرہ نہیں ہوا تو 15 سال عمر آٹومیٹک بالغ ہے، اس پر نماز چیزیں فرض ہو گئی۔ لیکن 12 سے 40 25 سال یہ نبی کو پہلے سے نبوت کی، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ 40 سال میں آدمی کا وہ سمجھ پورا ہو جاتا ہے، نبیوں والا کام ہے۔ یہ چھوٹوں بچوں کو مدرسوں میں لے کے آؤ، مسجد کے اعمال میں جوڑو، تھوڑا ماننے کی صفت پیدا کرو۔ اور دوسرا یہ تو شب جمعہ میں بہت درد ہوتا ہے، ادھر بیان ہوتا ہے ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں موبائل کے ساتھ کھیلتے، یہ بھی کہے گا کہ میں شب جمعہ میں آیا ہوں، اپنے آپ کو شب جمعہ میں نہیں سمجھے، اجتماعی اعمال کے دوران موبائل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک بیٹا بھی ہو گئے، فوجی صوبیدار ہے، چند دن پہلے مجھے کہا کہ میں نے ایک پرانے ساتھی سے کہا کہ بھائی آپ موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ غصے بھی ہوا۔ میں نے کہا آپ نے ہمدردی کی بنیاد، ایک تو میں خدا پاک کی قسم یہ اندر کے جذبے سے قسم کھاتا ہوں کہ ادھر مرکز میں یہ بڑا موبائل استعمال نہ کر، لانے کی بھی کوشش نہ کر گا۔ ایک ہفتے والوں نے کہا کہ ہمارے ایک ہفتے میں ہم سے 21 موبائلیں چوری ہو گئی، کیا لانے کی ضرورت ہے؟ اگر لا بھی ہے تو بند رکھا کرو اور چیزوں کی اپنی حفاظت کرو۔ جیسے مفتی سے نے کہا گاڑیوں کی بھی
ताले लगाओ, ऐसा ही सीधे साधे वो ना हो। बस लोग ये एतराज़ करते हैं कि मरकज़ में भी चोरियाँ होते हैं। चोरी तो बैतुल्ला शरीफ हजर अस्वद पर भी होती है, फिर क्या करो? हजर अस्वद पर लोगों के जेब काटे जाते हैं। चोर समझते कि ये सीधे साधे लोग, यहाँ आसान है चोरी। हाँ, अपने जान माल की हिफाजत ज़रूरी है। हाँ, तो ये दरख्वास्त है, रात को देर तक मोबाइल के साथ खेलना ये तबलीग के मिजाज के ख़िलाफ़ है। ये रात तो अब्दुल वहाब साहब सोशबिज़ुमी की रात, सोनी की रात नहीं है, ये तो लोगों को तैयार करने की रात है, और फिर अल्लाह से उठकर मांगने की रात है। हाँ, मांगो। यहाँ अभी भी पीर साहब ने कहा कि जो अपने दुआ में कहे इंशाअल्लाह मेरी दुआ, इसकी दुआ कब, इसमें अल्लाह के वादे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारे, शक न करो, मांगो। यहाँ हमारे एक साथी थे, अल्लाह उसको जन्नत दे, मैं एक उम्मी आदमी के ज़रिए से तबलीग में लगा हूँ। अभी वो कब्र में उसका तबलीग जान बबू तब 1.5 साल से आया था हमारे मस्जिद में। मैं बीमार पड़ा था कोड़ा हटक से, उसने बयान किया 1.5 साल, उससे महीने से रोज़ा। उस तबलीग ऐसा काम है, वो कब्र में जितना मैं तबलीग करता हूँ उसको अजर मिले। वो जान बाबू कहते हैं कि मांगने वाला बखील है, देने वाला सखी है। मांगने वाला देने वाला सखी है, मांगने हम मांगते नहीं है। अल्लाह से मांगो, खूब मांग, मायूस ना हो जाओ। अभी मैं बेतरतीब शुरू हो गया, खुतबा भी नहीं पढ़ा, लेकिन इधर मैं जमातें बनाता था, ये बात अपने साथ ले करके जाओ। मस्तूरात के मंगल का दिन पैर बनती थे, मेरी जिम्मेदारी थी मस्तूरात के। मर्द आते हैं ना जोहर के बाद, उनके वो 5-6 आदमी के हमारी मस्तूरात की जमात है, और लोग आते हैं कि हमारे घर आ जाए, वो तरतीब देना था। एक बच्चा आया, पकड़ा हुआ इस जैसा बच्चा, बिल्कुल इस उम्र का, के बैठ जाओ कि अमीर साहब मेरा भी नाम लिख दो। मैंने कहा तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ दादी है। मैंने कहा दादी के साथ जाना शरअन नाजायज़ नहीं है, लेकिन कम उम्र के बच्चों को मस्तूरात की जमात में बुजुर्ग अच्छा नहीं समझ। मैंने कहा तू नहीं जा सकता है। रमज़ान जून में था, ज़ोहर के बाद, प्यास भी लगी थी। वो चला गया। यकीन करो मुझे बहुत अजीब लगी तवज्जो से सुनो। जब मैं न उसको पहचानता किस बस्ती का है, न मुझे पहचानता। दोबारा इतनी आजिज़ी की शिक्ल को नहीं, इतना बच्चा, एक तो समझदार आदमी होते, कोई बनावटी नहीं, इतना आजिज़ी कि अमीर साहब मेरा नाम लिख दो, वरना दादी फिर मुझे गालियाँ देती। मैंने कहा खुदा के बंदे तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैंने समझाया कि नहीं हो जा सकता है, तो क्यों मुझे तंग करता है? चला गया। जब तीसरी जमात बना रहा था, इससे भी ज़्यादा आजिज़ी की उसने अज़म किया था, और इतने शायद दूसरे जैसे शिकल खुदाई फजात कसम जोड़ कर कहना कि इसने मेरे दिल को हिलाया। अल्लाह ने मेरे दिल में यह खौफ डाला कि क़यामत में मौली अज़ीम, अगर अल्लाह तुझसे पूछेगा कि एक आदमी तुम्हारे लिए सामने इतनी मेहनत करता, तुम्हारा दिल पत्थर था, आ जाओ, अगर बेउसूली है तुम्हारा नाम लिख दो। उसका नाम लिख दिया जमात में। लेकिन मेरी एक अजीब कैफियत बनी, या अल्लाह मैं तो अंदर गंदगी से भरा पड़ा। ये तो शक नहीं है, अल्लाह ने पर्दा डाला, अंदर गंदगी है। ये खून हर जिस्म में नापाक है, निजासत गलीज़ा है। ये बदन में सारा खून नापाक है, अंदर पेट में किया गंदगी है। लेकिन एक इंसान मेरे पीछे लग गया, छोड़, मैंने उसका काम किया। या अल्लाह अगर इंसान तेरे पीछे लग गया तो उसका काम नहीं करेगा। लेकिन शैतान हमें एक और सबक पढ़ाता है, तू तो बड़ा गुनाहगार है, अल्लाह गुनाहगारों को माफ़ करता है। कारून से तो ज़्यादा गुनाहगार नहीं है। क्या ख्याल है? कारून ने नबी पर ज़िना की तोहमत लगाई, खबीस ने मूसा अलैहिस्सलाम पर। एक औरत को पैसे दे दिए कि आप दावा करें कि मेरे साथ हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को कसम दिलाई, वो डर गई, उसने कहा तू पाक है। मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गए। अंबिया जब भी तकलीफ आते थे सजदे में गिरते थे। हाँ, अल्लाह ने फरमाया सर उठाओ, ये ज़मीन तुम्हारी बात मानेगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से कहा करो। हमारे मौली मोहम्मद शाह साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। किसी ज़माने में कुरान का तफसीर शाह के बाद पढ़ता था, वो कहते मूसा अलैहिस्सलाम इतना जलाली पैगम्बर था कि जब गुस्से में आता ये सर के बाल टोपी से निकल जाते। नेक पकड़ो कारून को, यहाँ पकड़ा गया, कारून चीखने लगा, और पकड़ो यहाँ यहाँ। कारून ने कहा
تو یہ خیال ہے کہ میں غرق ہوں جب یہ خزانے، اللہ نے فرمایا خزانے ان کے سر پر رکھ دو۔ یا اللہ، یہ بات تو تھوڑا سا اپنے سامنے پیش کرو، بہت عجیب بات ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ قارون نے تمہارے سامنے بڑی چیخیں ماری، تم نے میری ذات کی قسم اگر یہ چیخیں میرے سامنے وہ مجھے بلاتا تھا میں اس کو معاف کر۔ تو اللہ ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے ہر انسان کے ساتھ۔ یہ کوئی اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، ہم سارے اس کے بندے ہیں، بس اس کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ میں دوسرا بیان نہیں کرتا، لیکن یہ حضرت کے آخری جملے کے تائید میں ایک بہت پیاری بات مجھے بہت ملی ہے، بہت پیاری، جو پاکستان میں بہت بڑے اکوڑا خٹک کے بانی مولانا عبدالحق صاحب نے بیان کی ہے۔ بدر کے لیے جب صحابہ چلے گئے تو گئے تھے ابو سفیان کے قافلہ روکنے کے لیے، 60 آدمی کے لیے، تو وہاں ابو جہل کو پتہ چلا 1000 فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ صحابہ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ وہاں مولانا عبدالحق صاحب نے لکھا ہے صحابہ پریشان کہ ہم تو جنگ کے لیے، ایک صحابی ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ، صحابی کا نام سنو یا بولو ضرور، رضی اللہ تعالیٰ کہو، رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بہترین موقع کب ہوگا کہ اللہ کے دین پر جانے کا موقع آیا، ہم بالکل پیچھے نہیں، آپ حکم دے سمندر میں اپنے آپ کو گرا دیں گے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جملہ بہت پیارا آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا ہے میری ساری زندگی کی عبادت مقداد رضی اللہ عنہ کے اس جملے کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو ایک جملہ کہے میری ساری زندگی کی عبادت، عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی، اگر میرے ساتھ سودا کرے جو اس نے ایک موقع پر یہ جملہ کہا ہے میں ساری زندگی کے۔ تو میں جزیرۃ القمر میں ابھی گیا تھا، اتنی پیاری بات مجھے جتنی پیاری لگی زندگی میں ایسے پیاری لگی نہیں ہے۔ وہاں جزیرۃ القمر اجتماع کے لیے ہم یہ فروری میں گئے تھے، وہاں انڈیا کی جماعت تھی سورت کی، گجرات کی، میں نے بیان کیا، امیر نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شہزادی نے اعلان کیا کہ جس کو مجھ سے شادی کرنی وہ کل میرے گھر پر آ جائے۔ دنیا آ گئی، بادشاہ کی بیٹی، وہ شادی کرنے کے لیے خود درخواست کرے، انجینئر ڈاکٹر سارے آ گئے۔ جب صبح کو دیکھا میدان بھرا پڑا ہے، اس نے اوپر کے بالاخانے سے دیکھا، اس نے کہا دیکھو میرے شادی کرنے کی ایک شرط ہے، جو 4 منزل بلڈنگ سے چھلانگ لگائے گا اس سے شادی کروں گی۔ ڈاکٹر ادھر جا رہا ہے، انجینئر، ایک دیہاتی نے کہا میں تیار ہوں، تو تیار ہے؟ دل سے وہ اپنے آدمیوں سے کہا یہ میرے محبت میں جا رہا ہے، ایسا انتظام کرو کہ تھوڑا بھی چوٹ نہیں، خدا پاک کی قسم تم اللہ کی محبت میں 4 مہینے دو گے، اللہ تمہیں ایسا کرے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اللہ کی محبت میں ضائع ہو گیا۔ میں نے بیان کیا اکتوبر میں قطر سے آیا، خدا پاک کی قسم جتنا مجھے خوشی ہو گئی، قطر سے 29 اکتوبر کو آئے، 30 کو اجتماع تھا پینڈال میں، ہم کارگزاری سنانے کھڑے، 19 علماء روس کے اس جیسے جوان، ابھی داڑھی تھوڑی سے سال کے لیے آئے تھے، اور مشورے میں پھر کے ہم سال پورا کر کے جا رہے ہیں۔ وہ جو خدا کو نہیں مانتے، یہ تبلیغ کی برکت سے وہاں 19 علماء پیدا ہو گیا اور سال بھی لگایا۔ ہاں یہ کوئی وہاں گئے ہیں۔ ہاں میں خود روس میں 2 مرتبہ گیا، سال بھی لگا ہے، ایک دفعہ 94 میں سال لگا۔ خدا پاک کی قسم جوان عورتیں مسجدوں کے دروازوں پر آتی تھی کہ ہمیں دین سکھاؤ، تو مردوں کو ہمیں کیوں نہیں سکھاتے؟ 90% جوانوں کو کلمے نہیں آتے۔ ہمارے یہ جنگل خیل کی جماعت ہمارے پیچھے گئی تھی، انہوں نے حساب لگایا 4,500 آدمیوں کو صرف کلمہ سکھایا تھا۔ ابھی وہاں علماء پیدا ہو رہا ہے، یہ اس کام کی برکت ہے۔ کل میں نے ایک عجیب حدیث دی کی، توجہ سے سنو، کنز العمال میں بہت عجیب ہے۔ 2 بھائی تھے، ایک ملک پر حکمران تھا، دوسرے ملک پر حکمران تھا۔ 2 بھائی تھے، ایک ملک پر حکومت کر رہا تھا، دوسرا ایک ظالم تھا، ایک انصاف والا تھا۔ اس زمانے کے نبی کو اطلاع کہ جو ظالم ہے اس کی عمر 30 سال باقی ہے۔ کتنی باقی ہے؟ اور جو نیک ہے اس کی عمر 3 سال باقی ہے۔ تو دونوں علاقوں والے رعیت رونے لگے۔ وہ جو نیک تھا وہ رو رہے تھے کہ ہمارا وہ چلا جائے گا حکم بادشاہ تو پھر ہم پر بھی ظالم آئے گا، اور وہ 30 والے رو کے 30 سال ان کے اور ظلم۔ تو انہوں نے باہر جا کر 3 دن صحرا میں اللہ کے سامنے روئے، دعائیں کی۔ اللہ نے اس زمانے کے ان کے دعاؤں کے برکت سے اطلاع بھیجی کہ جو ظالم کی 30 سال تھے
وہ عادل کے 3 سال کے بجائے وہ 30 سال اس کو دے دی عمر، اور جو 3 سال انصاف والے کے تھے وہ ظالم کو دیے، عمر اللہ نے چینج کر دیا۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ سے مانگو دعا۔ ابھی جیسے بتایا کہ جج نے کہا کہ تم نے اللہ کو منوانا نہیں ہے، صرف مانگا ہے، وہ پھر آنکھیں مل گئی۔ اللہ سے منواؤ۔ بھائی تبلیغ کے 2 حصے ہیں، 1 نمبر تو خروج ہے، خروج کے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی بھی پیر صاحب نے عصر سے پہلے ارادے کروائے، بار بار کھڑا ہونا مجھے مناسب نہیں لگتا، لیکن جنہوں نے 3 چلے لگائے نہیں ہے، نیت کرے کہ یہ اجتماع سے پہلے نہیں تو اجتماع سے تو نومبر میں اجتماع ہے 11ویں مہینے میں، جو بھی ہو جائے مہینے 4 مہینے لگانا ہے، ہاتھ تو کھڑا کر دے، ہاتھ تو کھڑا کر دے سارے۔ اور اس کے لیے آسان طریقے ہے کہ آپ 5 اعمال کی پابندی شروع، مسجد کے کام یہ آدمی کو ذریعہ بناتا ہے۔ میرے ساتھ ایک افسر سے روزی کے لیے گیا لوہاڑی، ادھر دور جگہ ہے، گرمی تھی، بیمار بھی تھا، 10 سال سے ارادے کرتا تھا 4 مہینے سے روزے آنے کے بعد فوراً 4 مہینہ، یہ مقامی کام آدمی کو پھر آگے کرتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، مسجدوں کو یہ ہمارے پرانے ساتھیوں سے شکایت ہے، قیامت میں اللہ آپ سے پوچھے گا کہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور خود مسجد کو وقت نہیں دیتے۔ کم از کم یہ جو 3 چلے لگائی ہوئی ہے ساتھی ہے، وہ تو جو بھی ہو جائے عصر عشاء یہ 2.5 گھنٹے کسی حال میں وہ دوسرے کاموں میں نہ لگائے۔ نیت تو آج کر لو کہ انشاءاللہ مہینے نئے ساتھی آدھا گھنٹہ دے دو، لیکن روزانہ تبلیغ کے لیے ہاتھ پورا کھڑا کر دو، آدھا نہیں ہے۔ یا اللہ سب کے نیتوں کو قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ بار بار کہتا وہ 2 رکعت نفل بھی پڑھے، یا اللہ ہم نے ارادے کیے تو ہمارے لیے آسان کر دے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ یہ جماعت ہمارے پاس ہے، جمعے کو بھی میری ڈیفنس کالونی میں، ہفتے کو بھی اتوار کو واپس جائیں گے ان کے ساتھ، اور بھی آفیسر حضرات ہے، انجینئر ہے، اور تو جو قریب ساتھی جن کے ایسے ہے اساتذہ ہے یا وہ ہے، ان کو لے کے آنا ان کے ملاقات کے لیے، یا ان کو ان کے گشتوں کے لیے لے جانا، ان کے ذریعے سے ان کا ذہن بن جائے گا، تو یہ بھی درخواست ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ 10 بجے جماعت کڑی ہوگی۔ دعا کرو مختصر، یا اللہ جنہوں نے جو ارادے کیے سب کے لیے یا اللہ نکلنے کو آسان فرما، کسی ایک کو بھی جو اتنا مجمع آیا ہے ایک کو بھی محروم نہ فرما، اور اس کام کی برکت سے حاضر مجمع کی جو بھی جائز حاجت ہے سب کو غیب سے پورا فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اس کام کو عام فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، امت کو اس کام پر متفق فرما، شیطانی اثرات کو ختم فرما، اختلافات کو ختم فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اس کام کو عام فرما، یا اللہ تو اس کام کی بھی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ اس کو لے جاؤ، مصافحہ نہ کرو، پھر 1 گھنٹہ لگ جائے گا اس کو۔ بھائی ملگری